وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ النساء آیت نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ محرمات کا بیان چل رہا تھا، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حلال نہیں، تو اسی کے ضمن میں ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء، خامند والی عورتیں، یعنی جن کا پہلے سے نکاح ہوا ہے، ہو چکا ہے، تو ان سے نکاح کرنا وہ جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ پہلے خامند سے الگ نہ ہو جائیں اور عدت بھی ان کی مکمل نہ ہو جائے۔ اگر عدت چل رہی ہے تو پھر بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اس سے اس نظریے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مرد کئی نکاح کر سکتا ہے تو عورتوں کو بھی کئی نکاح کر لینے کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے، ایک تو پاک دامنی ہے، دوسرا نسل کی بڑھوتری ہے۔ اگر ایک مرد کئی عورتوں سے نکاح کر لے تو اس میں تو نسل کی افزائش کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اگر ایک عورت کئی مردوں کے نکاح میں ہو تو پھر تو رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے۔ اس لیے کہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ نسب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ اس کے اندر رکاوٹ آئے گی، تو اس لیے یہ نظریہ تو بالکل غلط ہے۔ لہذا قرآن نے واضح طور پر نظریے کی تردید کر دی اور فرما دیا کہ والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو خامد والی ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ باندیاں جن کے تم مالک بن جاؤ۔ اب باندی کسے کہتے ہیں؟ شرعی طور پر باندی وہ ہوتی ہے کہ جہاں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر دارالحرب پر حملہ کرے، یعنی کہ کسی کفار کے ملک کے اوپر حملہ کرے، باقاعدہ جہاد کی شرائط ہیں، ان شرائط کے پورا کر لینے کے بعد پھر وہاں سے جو عورتیں گرفتار ہوتی ہیں، اگرچہ وہ شادی شدہ ہوں تو وہ سب باندیاں اور کنیزیں کہلاتی ہیں۔ تو اگر وہ شادی شدہ ہیں تو جب ان کو گرفتار کر کے دارالحرب سے دارالاسلام منتقل کر دیا جائے تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح ختم ہو گیا۔ اب اگر ایک مرتبہ مینسز آ گئے جس سے پتہ چل گیا کہ یہ امید سے نہیں ہے، تو اگر وہ کتابیاں ہیں یا وہ مسلمان ہو گئیں تو پھر ان سے نکاح کر لینا مسلمان مردوں کے لیے یہ حلال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ استثنائی صورت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کے جو احکام ہے یہ تم پر فرض ہیں اللہ کی طرف سے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو رشتے ہیں، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ پھوپھیاں وہ حرام تھیں لیکن آگے ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ حلال ہیں، اسی طرح خالائیں وہ حرام تھیں، ان سے نکاح حرام تھا لیکن ان کی بیٹیاں ان سے نکاح حلال ہے۔ تو بہرحال یہ جو رشتے یہاں گنوا دیے گئے تو یہ رشتے حرام ہیں، ان کے علاوہ جو رشتے ہیں، جو تعلقات ہیں، ان عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم اپنے اموال کے ذریعے سے طلب کرو، یعنی کہ مہر مقرر کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ نکاح کے اندر مہر کا ہونا بھی ضروری امر ہے۔
یہاں تک کہ اگر میاں بیوی یہ شرط بھی لگا لیں کہ ہم مہر نہیں لے دیں گے، پھر بھی مہر کا ادا کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر متعین نہیں کیا گیا تو جب مہر مثلی ہوتا ہے وہ خود بخود متعین ہو جاتا ہے۔ اور مہر مثلی کیا ہوتا ہے کہ ایسی عورتوں کا جو مہر خاندان کے اندر رکھا گیا ہے وہ مہر متعین ہو جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ محسنین، کہ اس حال میں کہ وہ اس نکاح کرنے سے پاک دامنی چاہتے ہوں، غیر مسافحین، شہوت رسانی ان کا مقصد نہ ہو، صرف شہوت کو پورا کرنا یہ ان کا مقصد نہ ہو بلکہ پاک دامنی ان کا مقصود ہو۔ تو جب یہ مقصد پیش نظر ہوگا تو انشاءاللہ نکاح کرنے سے یہ پاک دامنی پھر ایمان والوں کو حاصل ہوگی، ورنہ پھر اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر نکاح کرنے سے بھی لوگوں کو پاک دامنی حاصل نہیں ہوتی، اور وہی نظر کی آوارہ گردیاں اور طبیعت کی آزادیاں وہ بدستور باقی رہتی ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر ان عورتوں میں سے جن سے تم نفع اٹھا لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کا مقرر کیا ہوا مہر ادا کر دو۔ یعنی نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ خلوت صحیحہ وہ حاصل ہو جائے۔ خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد عورت اور مرد کو ایسا موقع، اتنا وقت اور ایسا موقع میسر آ گیا کہ وہ اگر آپس میں مقاربت اختیار کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، چاہے مقاربت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی جو زوجیت کا تعلق ہے وہ قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، صرف موقع مل گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ بس اسی موقع ملنے کے اوپر ہی سارے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر خلوت صحیحہ حاصل ہو گئی تو اب مرد کے اوپر پورا مہر ادا کرنا وہ ضروری ہے، پورا مہر دینا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ اور اگر نکاح کر لینے کے بعد ایسا موقع نہیں ملا، جیسے رخصتی نہیں ہوتی، تو رخصتی اگر نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت پیش آ گئی تو پھر نصف مہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آیت مبارکہ یہی بتلا رہی ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح کے بعد نفع اٹھا لو، یعنی خلوت صحیحہ حاصل ہو گئی، تو پھر جو مقرر کیا ہوا مہر ہے وہ سارا کا سارا ادا کرو۔ تو یہاں دیکھیں جو الفاظ ہیں نا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، استمتعتم کے الفاظ، ان الفاظ سے فائدہ اٹھا کر بعض لوگ اس آیت سے متع کے جواز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متع کسے کہتے ہیں کہ مرد عورت سے کچھ وقت کے لیے یہ طے کر لے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور نفع اٹھاؤں گا 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے یا 1 رات کے لیے، تو اور اتنے پیسے مقرر ہوں گے، تو یہ متع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں آیت میں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، یہ متع والا مفہوم نکلتا ہے۔ تو یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو متع ہے جس کی میں نے ابھی تعریف کی ہے، یہ متع ابتدائی اسلام میں جائز تھا، لیکن خیبر کے موقع کے اوپر 2 چیزیں حرام قرار دی گئی تھی۔ ایک اس متع کو حرام کیا تھا اور دوسرا گدھے کے گوشت کو، یعنی جو گھریلو گدھا ہے جو ہمارے ہاں بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے گدھا، یہ گھریلو گدھا ہے، تو یہ حرام ہوئے تھے۔ ایک ہوتا ہے جنگلی گدھا جس کو زیبرا کہتے ہیں، وہ حلال ہے۔ تو یہ جو گھریلو گدھا اور یہ متع یہ خیبر کے موقع پر حرام ہوئے تھے۔ اور اس کی حرمت کے لیے 2 روایتیں، وہ اور بہت ساری روایات ہیں لیکن ایک روایت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی۔ اب دیکھیں کہ دونوں وہ شخصیتیں ہیں جن شخصیتوں کو متع کے جواز کے قائلین وہ اپنا امام مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں۔ تو
تو ان حضرات سے ہی اس متاع کی حرمت کی روایات منقول ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ حقیقت میں تو وہ ان کو بھی فالو نہیں کرنا چاہتے، ان کی بھی اتباع نہیں چاہتے، اصل میں تو انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ نکالا اور کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو ارشاد فرمائے کہ تم ان کا مہر ان کو ادا کر دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس فریضہ کے بعد، یعنی کہ مہر جب مقرر ہو گیا اور مہر کا ادا کرنا بھی مرد کے اوپر لازم قرار پایا، اب جتنے مہر کے اندر میاں بیوی اگر راضی ہو جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی کہ عورت اگر یہ چاہے کہ میں سارا مہر معاف کر دوں یا کچھ مہر معاف کر دوں، یا پھر مہر کا ادا کرنا تو معجل تھا، یعنی نقد ادا کرنا ضروری تھا، لیکن عورت نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم قسطوں میں ادا کر دینا، یا تم سال ٹھہر کر 2 سال ٹھہر کر ادا کر دینا، یعنی کہ نقد کو ادھار کر دینا، یہ ساری اجازتیں اس آیت مبارکہ سے نکل آتی ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں ان احکامات میں حکمت ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں بظاہر وہ حکمت نظر نہ آ رہی ہو، ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، حکمت کہتے ہی باریک بات کو ہے، اور کہتے ہی اس باریک بات کو ہے جو ہر بندہ سمجھ نہ سکے، تو ہر ایک سمجھ سکتا ہی نہیں۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے علم پر اعتماد کرے اور اس کی حکمت پر اعتماد کرے، اور بس احکامات کو مان لے، اسی کے اندر اس کے لیے چھپی ہوئی خیر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ کان علیما حکیما، تم انجام کو نہیں جانتے، تمہارا علم ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، لہذا اس جاننے والے اور حکمت والے نے یہ سارے احکام دیے ہیں، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم ان احکامات کو مان لو اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔